کہاں کے ووٹر جو ہیں وہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ اکٹھے ہو کر ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے وہ سیٹیں چنی جہاں پہ 100% عمران خان کو شکست دی جا سکتی تھی. یہ 100% پی ڈی ایم کی جیتی ہوئی نشستیں ہیں جہاں پہ یہ آج ہار رہے ہیں. عمران خان اگر آدھی بھی جیت جاتے تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا, لیکن وہ اس وقت پھر 75% والا رزلٹ دے رہے ہیں. 75% کے رزلٹ کا مطلب ہے 2/3 اکثریت پاکستان میں. ابھی وہ ساری سیٹیں پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ عمران خان خود فیورٹ ہے. یہ سچویشن بہت مشکل ہے, ہاتھ سے نکل رہی ہے. صرف ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا پڑے گا عمران خان کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا. اگر عمران خان سے جان چھڑانی ہے تو صرف ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی, ورنہ جان نہیں چھوٹے گی. اچھا, صرف ایک اپ سیٹ ابھی تک ریزلٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے اور تحریک انصاف کو سیکنڈ نمبر پہ آئی ہے. یہ NA 157 ہے کراچی, اور یہاں سے سب سے پہلے غیر حتمی نتائج. جی ملتان, سوری قطع کلامی ہے, ملتان ہے جی, مہربانوں والا, جو کہ ہم سب کی خواہش تھی وہاں پہ. علی موسیٰ گیلانی یہاں سے جیت گئے ہیں. علی موسیٰ گیلانی وہ جیت رہے ہیں. جی, علی موسیٰ گیلانی یہاں سے جیت گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کی بیٹی یعنی کہ مہربانو وہ ہار گئی ہیں, اور علی موسیٰ گیلانی کی کافی لیڈ بھی ہے. اور بائی الیکشنز میں بہت بڑے پیمانے پہ 157 NA ملتان میں یہ ووٹس پڑے ہیں. اینڈ اسٹرینجلی انف اتنا بڑا ووٹ وہاں پہ پڑے, یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ نکلے. بہت مبارکباد, اور گیلانی خاندان کو بہت مبارکباد, ملتان کو بہت مبارکباد. علی موسیٰ گیلانی کی کال لے لیں. تحریک انصاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ انہوں نے, تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ وہ موروثی سیاست کو گڈ بائی کہہ رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ بہت بڑے, the turnout is unbelievable. دیکھیں نا, اب تو یہ امیر آئی تھنک آپ بتا رہے تھے نا, یہ پہلی والی جو ہماری ارلیئر ٹرانسمیشن تھی, میں سن رہی تھی اس وقت وہاں پر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر, تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ امیر عباس نے یہ کہا تھا کہ علی موسیٰ گیلانی کو اپنے حلقے میں 112 بھی کہتے ہیں, یعنی کہ جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. یہ آئی تھنک آپ بتا رہے تھے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں, جو شاہ محمود قریشی صاحب وہ چونکہ پہلے فورن منسٹر بن گئے, جب فورن منسٹر بنے تو ان کی بہت ساری مصروفیات تھیں, اور عمران خان صاحب کے دور میں وہ بہت سارے بیرونی دوروں پر رہے, ظاہری بات ہے اپنی اس آفیشیل کیپیسٹی کے اندر وہ مصروف تھے. اس کے بعد ذہین قریشی جو ہیں وہ بھی کوئی عوامی آدمی ثابت نہیں ہوئے ہیں, ان کی کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے. آپ ان کو ابھی لیں گے, وہ آپ کو ابھی لیں ان کو, وہ ابھی آپ کو گنوا دیں گے. میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا لفظ بولنے ہیں. میں نے 8 ارب روپے کے منصوبے بنائے, میں نے فلاں موٹر وے کا لنک روڈ نکالا, ٹھیک ہے, لیکن وہ عوامی آدمی نہیں. یہ جو علی موسیٰ گیلانی ہے, یہ وہاں پہ اپنے حلقے میں ریسکیو 1122 کے نام سے, یہ ریسکیو 1122 کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. جو ہماری سیاست ہے ٹپیکل, جو ٹپیکل سیاست ہے ہماری, کہ آپ نے تھانہ کچہری بھی کرنا ہے, آپ نے کسی کی خوشی پہ بھی جانا ہے, کوئی فوت کی ہے, یہ جمشید دستی ٹائپ سیاست, جمشید دستی ٹائپ ہے. سو یہ 1122 آپ آگے نکل گئی ہے. مطلب ہے کہ یہ اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی موسیٰ گیلانی نے کام کیا ہوگا نا وہاں پہ. اچھا, عمران ریاض آپ کی دعا تو پوری ہو گئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب البتہ اگر سن رہے ہو تو بڑے ناراض ہوئے. آپ نے آج ان کو کتنی دعائیں دی کہ اللہ کرے علی موسیٰ گیلانی ایسے جیتے ویسے جیتے. آپ نے اس لمحے فکریہ میں کوئی اور دعا کر لی ہوتی.